اوقات کیسے گزاریں اور اللہ سے لو کیسی لگی رہے، اس پر مزید گفتگو درکار تھی۔ مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ اس پر بات بتا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات سے ہمیں مشرف فرمایا ہے اور جس کا ہمیں پابند رہنے کے لیے تاکیدی امر فرمایا ہے، اس کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دن میں ہم جو بھی مشاغل ہیں، کاروبار ہے، ملازمت ہے، زراعت ہے، جو آدمی بھی جس جائز کام میں مصروف ہے، اپنی روزگار کے سلسلے میں اسے اس کام کو انجام دیتے ہوئے اپنے پروردگار عالم کو راضی کرنا چاہیے۔ اور یہ دنیاوی اعتبار سے اس کی جو مشغولیتیں ہیں، اگر اس میں انسان اپنی سوچ اور فکر کو بدل ڈالے اور یہ سمجھ کر کوشش کرے کہ میں کاروبار کر رہا ہوں، ملازمت کر رہا ہوں، یہ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے جو فرائض مجھ پر مقرر کیے ہیں اس کو میں ادا کر سکوں، ماں باپ کی خدمت کر سکوں، بیوی کو، بچوں کو میں ان کے نفقے کے سلسلے میں نظم کر سکوں، اس سوچ کے ساتھ انسان اگر کاروبار سے وابستہ ہے تو یہ خود بھی اس کے لیے نیکی کا اور اس کے لیے طاعت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اجر و ثواب کا ذریعہ اور سبب قرار پاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے ہمارے دین کا تصور، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف 5 وقت نماز پڑھنا یہی دین ہے، بقیہ جو کچھ بھی ہمارے مشاغل ہے یہ خالصتاً دنیاوی ہے۔ ایسا مطلب نہیں ہے اس کا۔ دنیاوی مشاغل کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اس میں مصروف رہیں گے تو خالص دنیا دار قرار پائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ دنیاوی امور کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ اس کو کتاب و سنت کے طریقے کے مطابق اگر بسر کریں گے تو اس میں کا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رضا کا، خوشنودی کا باعث بنے گا، کیونکہ ہمیں قرآن کریم نے کیا تعلیم دی ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں تو بچا لے۔ تو دنیا کی بھلائی مانگنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، تو حسنات دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بندہ محنت کرتا ہے تو یہ گناہگار نہیں ہوگا، مگر کیا ہونا چاہیے؟ نیت کہ اس کے ذریعے سے میں اپنے حقوق کو ادا کر سکوں، جو فرائض ہے اس کو پورا کر سکوں، اور جن کے حقوق مجھ سے متعلق ہیں ان کے حقوق ادا ہو جائیں۔ اس نیت کے ساتھ انسان کوشش کرتا رہے، اور پھر فکر کیا ہونی چاہیے کہ یہ اپنی مصروفیتوں میں رہ کر میں فرائض سے غافل نہ ہو جاؤں۔ اصل جو پنجگانہ نمازوں کے فرائض اللہ نے مقرر کیے ہیں، رمضان ہے، روزوں کی ذمہ داری اللہ نے ہم پر مقرر فرمائی ہے، استطاعت ہے تو حج کی ذمہ داری اللہ نے ہم پر عائد کی ہے، نصاب کو پہنچتے ہیں، سال گزرتا ہے تو زکوٰۃ کی ذمہ داری ہے۔ ان مشغولیتوں میں رہ کر ہم ان فرائض سے غافل نہ ہو جائیں، ہمارا ہمیشہ خیال اور دھیان ان فرائض کی طرف رہا کرے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جن 7 خوش نصیبوں کو اللہ اپنے خاص رحمت کے سائے میں حشر کے دن جگہ دے گا، ان میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا کہ قلبہ معلق بالمساجد، کہ جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہے، عبادت کی طرف ہمیشہ وہ آمادہ رہتا ہے۔ اسی کے لیے قرآن کریم میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ یہ ایسے بندے ہیں میرے کہ دنیاوی مشغولیتیں، کاروبار، تجارت، خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں بنا سکتی۔ کیا مطلب اس کا؟ 2 معنی ہے اس کا۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ کاروبار کر رہے ہیں مگر دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بسی ہوئی ہے، دل اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ معنی بھی ہے اس کا۔ ایک اور معنی ہے وہ یہ ہے کہ کاروبار کر رہا ہے لیکن دنیاوی طریقوں کے مطابق نہیں کرتا ہے، کہ دنیا میں جس طرح سے پیسے کمانے کے لیے اندھا دھن جیسے چاہے کر لو، پیسے حاصل کرنا مقصود ہے، خواہ دھوکہ دہی کے ذریعے سے ہو، فریب کے ذریعے سے ہو، یا کسی طرح سے بھی ہو، نہیں، وہ سوچتا ہے کہ میں کاروبار کر رہا ہوں تو اس میں میرے اللہ نے مجھے کیا حکم دیا، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا حکم دیا، اس کو ملحوظ رکھ کر رہا ہے۔ تو تجارت میں ہے مگر ذکر اللہ سے وہ غافل اس معنی میں نہیں ہے کہ تجارت کے وہی اصول کو سامنے رکھا ہے جو قرآن و سنت نے اس کو دیے ہیں۔ ملازمت کرتا ہے تو وہاں بھی وہ دیکھتا ہے کہ میں اپنے فرائض کو پورے ادا کروں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعدوں کو پورا کرنے کا، عہدوں کی پاسداری کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کو مومنوں کا شعار قرار دیا ہے۔ اس طرح سے لو لگی رہتی ہے تو پھر بندہ دنیا میں رہ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے ان کاموں کے ذریعے سے رب تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا حقدار اور مستحق بنتا ہے، اور پہم رحمت خدا کی اس پر برس رہی ہوتی ہے۔